بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر انا بے شک ہم نے اعطیناک عطا کی ہے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر کوثر. انا کا لفظ جمع کا صیغہ ہے اور عظمت شان پر دلالت کر رہا ہے کہ جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی وہ خود بہت عظیم ہے. اور اعطینا سے فرق ہوتا ہے. اعطینا کا مطلب ہی دینا ہوتا ہے الف اور تے کے ساتھ، لیکن اعطینا سے خاص ہے. عطا کا معنی ہوتا ہے بخشش، اور ایسی بخشش جو کسی کی ملکیت بھی ہو، یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز عطا کی جو آپ کے لیے ہے، یعنی اس میں خصوصیت کا معنی بھی ہے. اور کیا عطا کیا؟ الکوثر کوثر کا لفظ کاثر سے کثرت کا معنی دیتا ہے. یہ علم بھی ہے اور وصف بھی. اسم علم کون سا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن، جیسے مختلف جگہوں کے نام وغیرہ یا مختلف چیزوں کے نام. تو اگر اس کو علم مانا جائے تو پھر اشارہ ہے نہر کوثر کی طرف، حوض کوثر کی طرف. اور اگر وصف ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ خیر کثیر. اور یہ فعل کے وزن پر مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت، بہت زیادہ خیر اور بھلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا مشکل ترین کام کیا، اور اس کام میں آپ نے اپنی ہر چیز قربان کی. اپنا گھر قربان کیا، اپنی عزت قربان کی، جسمانی تکلیفیں اٹھائیں، بھوک کاٹی، طرح طرح کی مشکلات سہیں، اپنا معاش قربان کیا. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی بڑی کامیابی یا کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر طرف مشکلات ہی مشکلات تھی. اور اس صورت کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی تو ابو لہب نے کہا کہ بطرہ محمد اللیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بے نام و نشان ہو گئے. یعنی اب آپ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. باقی آزمائشیں تو تھی ہی، تو بیٹے کے فوت ہونے پر دکھ اور غم کا کیا عالم ہو سکتا ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک بڑی کامیابی اور ایک خیر کثیر کی بشارت اور خوشخبری دی. اور اس میں ان سب لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص مدد سے نوازے گا اور ان کا مشن کامیاب ہوگا. کوئی بھی کام جو اللہ کی خاطر ہو اس میں اللہ مددگار ہوتا ہے، اور جس کام میں اللہ مددگار ہو، خواہ وہ ابتدا میں ناکامی پر مبنی ہی کیوں نہ نظر آئے، خواہ شروع میں اس میں قربانیاں ہی کیوں نہ کرنی پڑے، خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ مشکل حالات میں گھرا ہوا ہی کیوں نظر نہ آئے، لیکن بالآخر اس کام میں اللہ کی تائید اور مدد شامل ہوتی ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. تو انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر اور بہت زیادہ بھلائی عطا کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بھلائیاں نصیب ہوئیں ان کی ایک طویل فہرست ہے. جہاں آپ کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں وہاں آپ کو ملنے والی بھلائیاں اور خیر عطا اور بخشش بھی بہت زیادہ ہے، جو پوری تاریخ انسانی میں کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آئی. تکلیفیں بھی آپ پر سب سے زیادہ آئیں اور اجر اور انعام بھی دنیا اور آخرت کا آپ کے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ تکلیف جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبوت، اور پھر آپ خاتم النبیین تھے. پھر اسی طرح آپ کو قرآن مجید عطا کیا گیا جو کہ خیر و بھلائی کا مجموعہ ہے، جو آپ کا ایک معجزہ بھی تھا اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا. پھر اسی طرح آپ کو عمل صالح کی جو توفیق اللہ نے دی، آپ کا ذکر خیر بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی. نمبر 1، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کے فاصلے تک اپنے دشمنوں کے مقابلے میں رعب عطا کیا گیا. میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور طہور یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی کہیں بھی ہم تیمم کر کے پانی نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کو حق شفاعت دیا گیا، قیامت کے دن جب لوگ باقی انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ سب شفاعت سے انکار کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں گے اور پھر آپ کی دعا سنی جائے گی. آپ کو مقام محمود عطا ہوا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یعنی آپ کو مقام محمود عطا ہوگا قیامت کے دن، آپ کے لیے مقام وسیلہ ہے. پھر اسی طرح دنیا میں آپ کے لیے غنیمت حلال کی گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں بھی آتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تو دنیا کا بھی آخری حصہ اور آخرت بھی پہلے حصے سے، یعنی جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی اور جو مشکلات تھی ان میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگلا دور زیادہ بہتر ہوگا. اور پھر خاص طور پر جو ان بھلائیوں میں ایک خاص بھلائی ہے کہ جو جنت کی ایک نہر آپ کو نصیب ہوئی یا جس کی خوشخبری دی گئی، الکوثر. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی وہ نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے، جس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اور اسی کا حصہ میدان حشر میں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، یعنی اس نہر کا پانی حوض کوثر میں آئے گا جس پر آپ کی امت پانی پیے گی، اور جس پر رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد ستاروں کی طرح. اور جو بھی شخص اس حوض سے پانی پیے گا قیامت کے
کے دن وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا اور ہر شخص ایک گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یعنی اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے اور آپ سب سے پہلے اپنے حوض پر موجود ہوں گے اور آپ کی امت آپ کو وہیں پر ملے گی. لیکن وہ لوگ آپ سے دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، اور وہ لوگ بھی اسی طرح جو آپ سے اور آپ کے دین سے بغض رکھتے ہیں. یعنی وہ تمام لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہوں یا آپ کے دین سے نفرت کرتے ہوں یا اس سے کسی قسم کا بغض رکھتے ہوں، ان کو اس حوض پر وارد نہیں ہونے دیا جائے گا یا وہ اس حوض سے پانی نہ پی سکیں گے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ امتی امتی، یعنی بظاہر ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اور آپ کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام کیے. یعنی آپ کی دین کی پیروی نہیں کی بلکہ اس میں نئے نئے راستے نکال لیے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا دین اسلام کے نام پر. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور کر دیں گے. تو انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. فصلی لربک وانحر، فصلی لربک، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے. اس میں تمام نمازوں کا ذکر ہے، لیکن وہ نماز خاص طور پر شامل ہے جس کے ساتھ قربانی بھی ہے. اور وہ کون سی نماز ہے؟ جی ہاں، عید الاضحیٰ کی نماز. لیکن اس کے علاوہ تمام نمازیں، جمعے کی نماز، تہجد کی نماز، ان سب کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس خاص نماز کی طرف بھی کہ جو شکرانے کی نماز تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس موقع پر آپ نے 8 رکعتیں ادا کی بطور شکرانہ. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے، اور رب کا شکر ادا کرنے کی بہترین شکل کیا ہے؟ نماز. فصلی لربک، اور نماز بھی کیسی؟ دکھاوے کی نہیں جیسے سورۃ الماؤن میں آیا یراؤن الناس، بلکہ اس کے برعکس فصلی لربک، خالصتاً اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کرو. نحر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے. 100 اونٹ. ہم تو ایک بکرا بھی کرنا ہو یا کسی گائے میں بھی حصہ ڈالنا ہو تو بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا یہی کریں یا کچھ اور کر لیں ان پیسوں سے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بدنی عبادت اور پھر مالی عبادت میں قربانی افضل ترین عبادت، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے بڑھ کر، یعنی مویشی جانوروں کا جن کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں. تو چونکہ نحر اونٹ کی قربانی کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 اونٹ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کی. اور اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے. نحر کیا ہوتا ہے؟ حلق کے پاس نیزہ مارا جاتا ہے اور جس سے اونٹ گرتا ہے، کیونکہ اونٹ کو چوری سے نہیں ذبح کر سکتے، بہت ہیوج جانور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اونٹوں کو صدقہ کیا، یعنی ان کو قربان کر کے صدقہ کر دیا، سوائے اس کے کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی اور اس کو پکوایا اور پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور اوروں کو بھی کھلایا. اب آپ دیکھیے کہ ایک نہیں، اگر 100 اونٹوں کو لائن میں بھی کھڑا کریں یا ایک گروپ ان کا بنائے تو کتنا ہیوج نمبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تو شمار ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ذرا سی بھی کوئی مشکل پیش آتی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ہر موقع پر آپ نماز کے لیے دوڑ. اور دوسرے حکم پر کس طرح عمل کیا؟ ونحر، شکرانے کے طور پر کس طرح قربانی کی. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اسی سے ونحر نون حرے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں. یعنی حاجی عرفہ کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے منا میں، وہ ان کے لیے یوم النحر ہوتا ہے اور ہمارے لیے یوم العید ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن. ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، بدخواہ. شنع یشنع سے ہے، شین نون حمزہ. شنع یشنع سے شانئ فاعل کے وزن پر دشمن کے لیے آتا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. تو شانئ کہتے ہیں اس دشمن کو جو دل میں بغض رکھے، یعنی بظاہر وہ دشمن نظر نہ آئے لیکن اس کے دل میں نفرت ہو، حسد ہو، بغض ہو. ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، کوئی بھی جو آپ سے دشمنی کرے اس دور میں یا بعد کے ادوار میں یا آج، هو الابتر، وہی ابتر. ابتر کا لفظ جو ہے یہ بتر سے، بے تیرے. بترا کا لفظ معنی ہوتا ہے دم کٹا ہونا. جیسے کسی جانور کی دم کٹ جائے تو وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. بیسیکلی جانور ہی کی دم کاٹنے کے لیے مخصوص ہے، اور خاص طور پر کتا، یعنی ایسا کتا جس کی دم کٹی ہوئی ہو. لیکن پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا ایسے انسان کے لیے کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا باقی نہ رہے، اور خاص طور پر جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی نسل کٹ گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو اور وہ بالکل بے سہارا رہ گیا ہو. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، تو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کا نام لینے والے تو دن رات موجود ہوں گے. ہاں، آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہی خیر سے دور ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری تھی. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. تو ایسے لوگ جو خواہ کتنے بھی نیک عمل کریں لیکن اگر آپ سے اور آپ کی سنت سے محبت نہیں کرتے، آپ کے طریقے سے محبت نہیں کرتے، تو وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کل امتی یدخلون
الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ یعنی بظاہر یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن آپ کے طریقے کو پسند نہ کرنا اور اس طریقے پر کسی اور طریقے کو زیادہ بہتر سمجھنا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے سے بغض رکھنا جو کہ ناپسندیدہ امر۔ تو بنیادی طور پر تو ایک خاص کانٹیکس میں صورت نازل ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی یہاں رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوثر کا معنی قرآن مجید ہو تو آپ کے بعد آپ کی امت جو بھی آپ کے اس مشن میں شریک ہو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اور لوگوں نے اس عرصے میں جو کچھ بھی جمع کیا سمیٹا تو دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اگر کسی نے اللہ کی خاطر اللہ کی کتاب کو سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کی کوشش کی اور پھر آگے اس کی نیت آگے پھیلانے کی ہو تو اس سے بڑی کوئی بھلائی دنیا میں نہیں ہو سکتی جو کسی کو نصیب ہو۔ تو جب اللہ کسی بندے کو یہ نعمت عطا کرے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ پھر شکر گزاری کرے۔ فصلی لربک، اللہ کے آگے جھک جائے۔ نماز جو ہے اس میں عاجزی بھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے اور اس کی تسبیح بھی ہے اور استغفار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان صدقہ کرے۔ ونحر، اور ضروری نہیں کہ پھر اگر وسعت نہیں ہے، ہمت نہیں، تو کچھ بھی اللہ کے راستے میں انسان شکرانے کے طور پر ضرور دے۔ اور پھر یہ یاد رکھے انسان کہ اس راستے میں مشکلات بہت ہیں اور طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے۔ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مکروہات سے گھیر دیا گیا ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، اب آگے تو شاید کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر یقین رکھے کہ جس رب نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی وہی رب اس پر عمل کی توفیق بھی دے گا، اور وہی رب اس کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی دے گا۔ تو یہ سورت جہاں ایک طرف خوشخبری دینے والی ہے، وہاں دوسری طرف ایک بہت زبردست امید کا پیغام بھی دیتی، انسان کو پر امید بناتی کہ دین اللہ کا ہے، اور جو شخص بھی دین سے ٹکرائے اور دین کی وجہ سے کسی سے ٹکرائے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کا دین ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔